السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ الانعام کی آیت نمبر 11 سے 16 تک ہے، پارہ نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ کہہ دیجئے چل پھر کے دیکھو زمین میں، پھر دیکھو کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ پچھلی آیات میں اللہ نے بار بار ان کے مذاق اڑانے کا ذکر کیا تھا کہ میرے نبی یہ نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ہی انہوں نے جو بھی قومیں آئیں اپنے انبیاء کا مذاق اڑایا، ان کے مشن کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ اب ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کے دیکھو کیا انجام ہوا ان لوگوں کے جنہوں نے مذاق بنائے تھے، کہاں ہیں ان کے نشان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک پہ گئے تو راستے صالح علیہ السلام کی جو قوم ہلاک ہوئی تھی، وہ راستہ یعنی راہ میں پڑتا تھا۔ آپ نے صحابہ سے کہا یہاں سے جلدی گزر جاؤ۔ انہوں نے وہاں کا کنواں بھی دکھایا جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ صحابہ کو پتہ نہیں نہ تھا، انہوں نے اس پانی سے آٹا گوندھ لیا۔ آپ نے فرمایا اس کو جانوروں کو کھلا دو، اس آٹے کو بھی نہیں کھانا، کیونکہ آپ کو ڈر لگتا تھا کہ ان کا عذاب جاری ہے، کہیں ہم اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ تو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، جنہوں نے جھٹلایا میرے دین کو، میرے انبیاء کو، میرے حکموں کو۔ چل پھر کے دیکھ لو۔ قُل لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور پھر یہ عرب لوگ ان کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، یعنی ان واقعات کو جو قوم سمود کے ساتھ آیا اور قوم لوط، اور یہ سب کچھ ان کے یعنی کتابوں میں تھا، اور یہ چیزیں وہ جانتے تھے کہ یہ واقعی ان کے ساتھ ایسے ہوا۔ قُل لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ میرے نبی ان سے پوچھو کس کا ہے آسمان اور زمین میں سب کچھ، پھر کہو اللہ ہی کا ہے۔ اور یہ بات وہ مانتے تھے۔ کافر مشرک بھی، یعنی جو وہاں مکے کے مشرک تھے، کچھ تو کافر ہوتے ہیں جو بالکل ہی اللہ کی ذات کو مانتے ہی نہیں، کچھ جیسے لا آف نیچر کہہ کے مانتے ہیں، کچھ کوئی اس کو اب جیسے اس دور میں پتا کہتے ہیں، تو کسی نہ کسی رخ میں ہر کوئی ایک رب بنائے بیٹھا ہی ہے۔ تو ان سے پوچھو زمین آسمان کا کس کا ہے سب کچھ، کہو اللہ کا۔ وہ ذات کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنی ذات پہ رحمت کرنا لکھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جس میں سے ایک حصہ اس نے دنیا میں بھیجا۔ اس ایک حصے کی وجہ سے اتنی محبتیں ہیں دنیا میں۔ ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، جانور اپنے بچے سے اتنی محبت کرتا ہے، بہن بھائیوں کی محبت، میاں بیوی کی محبت، اور بے شمار محبتیں۔ یہ سب اس ایک رحمت اور ایک انسان کا دوسرے پہ رحم کرنا، کسی کے دل میں دوسرے کے لیے خیر خواہی ہونا، یہ سب اس رحمت کی وجہ سے۔ باقی 99 حصے اللہ قیامت کے دن لوگوں کو بخشش کے لیے استعمال کرے گا، تب بخشے جائیں گے۔ صحابہ نے حیرانگی کے ساتھ پوچھا جب آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت نہ ڈھانپے تو کوئی بخشا نہیں جا سکتا، کہ اللہ کے نبی آپ بھی نہیں؟ فرمایا نہیں، میں بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی۔ تو اس نے اپنی ذات پہ رحمت کرنا لکھ لیا۔ آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پہ رحم نہ کرے۔ اور یہ رحم اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت کی وسعت کے اندر ہر چیز ہے، یعنی میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، بٹ مشروط ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں لکھوں گا ان کے لیے جو تقویٰ کرتے ہیں۔ دنیا میں اللہ کی رحمت سے ہی تو انسان جی رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا میں اگر لوگوں کو ان کے کیے کی وجہ سے فوراً پکڑ لوں، زمین پہ کوئی جاندار نہ رہے۔ وہ ہر وقت رحم کرنے والا ہے، جو اس کو جانتا ہے اس پہ بھی اور جو نہیں جانتا اس کو بھی، جو اسے مانتا ہے اس پہ بھی اور جو نہیں مانتا اس پہ بھی اس کی رحمت جاری و ساری ہے۔ اسی لیے تو اتنے بڑے بڑے شرک لوگ کر کے، اتنے بڑے بڑے بلنڈر کر کے، اتنے بڑے دھماکے کر کے، اتنے لوگوں کو خون کر کے، پھر بھی اسی طرح پھرتے رہتے۔
کیوں وہ ہر ایک کو ٹائم دیتا ہے، فوری ہر ایک کو نہیں پکڑتا۔ ہم بھی کتنے گناہ کرتے ہیں اور بعد میں توبہ کر لیتے ہیں، اگر فوری وہ پکڑے تو انسان کا بڑا بہانہ ہے کہ یا اللہ تو ٹائم تو دیتا۔ اس نے ہر ایک کو، امتوں کو بھی ٹائم دیا، انسانوں کو بھی ٹائم دیا، معاشروں کو بھی ٹائم دیا۔ کتنے 9 طرح کے عذاب دے کے قوم فرعون کو اللہ نے حق کی طرف لانا چاہا۔ اللہ جب پوری طرح حجت تمام کر دیتا ہے پھر کسی قوم کو ختم کرتا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، تم سب کو بھی قیامت کے دن وہ ضرور جمع کر لے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو لاس دیا، نقصان دیا، وہ ایمان نہ لائے۔ دنیا کے یہ نقصان جن سے ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، جس کے ساتھ ہم ٹچی ہیں بہت، وہ چونکہ ہمیں نظر آتے ہیں نا، ان نقصانوں کا ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ کوئی جان کا نقصان ہو جائے، کوئی مال کا نقصان ہو جائے، کوئی بچہ ایگزامینیشن میں کم نمبر لے کے آ جائے، کوئی اس کو ڈاکٹری میں داخلہ نہ ملے، ہمیں دکھ کو باہر جانے کی ٹکٹ نہ ملے، باہر جانے کا ویزا نہ لگے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے بڑا لاس ہو گیا، اب تو زندگی میں پتہ نہیں کیا کر پائیں گے ہم۔ بچے کو بھی بیچارے کو گلٹ میں ہم کر دیتے ہیں کہ تمہارے نمبر کیوں کم آئے، تمہارے فلاں فرینڈ کے کیوں زیادہ آ گئے، تمہیں فرسٹ آنا چاہیے تھا، وہ کیوں فرسٹ آ گیا۔ کیا ہوا؟ یہ دنیا ہے، یہاں بڑے بڑے فرسٹ آئے ہوئے بھی زیرو پہ چلے گئے، اور کچھ بغیر کچھ کیے اللہ نے جن کا نصیب لکھا ہے۔ تو اصل لاس وہ ہے کہ ہمارا بچہ دنیا کا تو بہترین ڈاکٹر، انجینئر اور بہترین سائنسدان ہو، رب کو جانتا ہی نہ ہو، نماز کا ترجمہ نہ آتا ہو۔ تو اصل نقصان وہ ہے جنہوں نے اپنی جانوں کو یہ نقصان دیا کہ ایمان نہ لائے۔ زبان کے مومن کو اللہ نہیں مانتا، یہ ہم نے شروع میں ہی پڑھ لیا۔ وہ کہتے ہیں ہم ایمان والے، اللہ کہتے ہیں نہیں ایمان والے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے اللہ کو دکھانا ہے کہ واقعی ہم ایمان والے ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کا ہے جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے آج رات اور دن میں۔ اور اس کو بہت ساری شیپس میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، کہیں تسکنو سکون کے لیے، سکینت کے لیے، چھری کے لیے، اور ساکن کے لیے، کتنا کچھ رات کو ٹھہر جاتا ہے، ساری ہلچل ٹھہر جاتی، پرندے اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں، پہاڑ کھڑے ہیں، کتنی گلیکسیز ہیں، ان میں کیا ہو رہا ہے دن کے ٹائم، رات کو کون کون سی چیز ٹھہر جاتی ہے، انسان سو جاتا ہے، اس کی کون سی چیز اندر کام کس طرح کرتی ہے، یہ سب اس کو پتہ ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، رات دن کے ٹھہری ہوئی چیزوں کو وہ جانتا ہے، اور وہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا، بہت جاننے والا۔ کہیں کیا کسی کو تکلیف ہے، کیا ضرورت ہے، کتنی ہے، ایک ایک ذرے کو جاننے والا، ایک پتا گرتا ہے تو جاننے والا، پانی کے اندر، پتھروں کے اندر، سمیع العلیم ہے۔ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہے ہیں، میرے نبی کہو کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو دوست بناؤں؟ فاطر السماوات والارض، اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے کے علاوہ کسی کو دوست بناؤں؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، یہ اس کی رب ہونے کی دلیل ہے۔ اسے ایسی کوئی ضروریات نہیں، کوئی حاجات نہیں، کوئی اس کا مقصد ہی نہیں ہے، وہ ایک اور ذات ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انسان ہونے کی یہ دلیل دی کہ کانا یاکلان الطعام، وہ تو دونوں کھانا کھاتے، تو اللہ تو کھانا نہیں کھاتا، تو وہ کھلاتا سب کو ہے۔ جیسے میں نے کہا، ایک چھوٹی سی چونٹی سے لے کے ایک بڑے جن کو، ایک بڑے پرندے کو، اس مچھلی کو، جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ ایک لشکر جو گیا تو ایک مچھلی سمندر سے نکلی تھی، جب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس مچھلی کی آنکھ میں 18 لوگ کھڑے ہو گئے، اتنا بڑا دائرہ تھا اس کی آنکھ کا۔ وہ کھلاتا ہے، کون کھلا سکتا ہے اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو؟ وہ کھلاتا ہے، وہ خود کھاتا نہیں ہے۔ تو میرے نبی ان سے کہو میں اس رب کے علاوہ کسی کو دوست بناؤں؟
ایک فانی وجود ہے انسان، وہ کسی غیر فانی کو کس طرح دوست بنا سکتا ہے؟ کیونکہ کوئی چیز غیر فانی ہے ہی نہیں سوائے رب کے، پھر وہ کسی ایسی چیز کو بنا بھی نہیں سکتا جو اس رب نے بنائی۔ جو کچھ اس زمین میں اس نے پیدا کیا، کائنات میں بکھری ہوئی بے شمار نشانیاں اللہ کی معرفت کراتی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اسے پا نہیں سکے، پہچان نہیں سکے، اس کے ساتھ وہ تعلق نہیں جو ہونا چاہیے، اس کا وہ حق ادا نہیں کرتے جو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہر دوسرے انسان سے ڈرتے ہیں۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ کسی کھڑکی سے جھانک کر اس آسمان کی بلندیوں کو دیکھے تو صحیح، وہ کون ہے جس نے اتنی اونچی چھت اٹھائی؟ وہ کون ہے جس نے اتنی بغیر پلر کے خوبصورت چھت بنائی، ستاروں سے سجا دیا ہمارے دیکھنے کے لیے؟ کیوں نہیں ہم رب کو پاتے؟ کیوں ہم ہر دوسرے انسان کو ولی بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں، اور دوسرے کو اولیاء اللہ سمجھ کے ان کی خوشنودیاں چاہتے ہیں جو خود اللہ کے محتاج ہیں؟ کتنے معبود ہیں دنیا میں جو خود ایگزسٹ کر سکے؟ کوئی بھی نہیں۔ کسی کو بھی دیکھ لیں، ہر ایک کو انسان کی ہیلپ کی ضرورت ہے، کسی نہ کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے، چاہے وہ ایک بت ہے، چاہے کوئی دربار ہے، چاہے کچھ ہے، کسی کو بھی، جو بھی انسانوں نے سمجھے ہوئے ہیں، شرک بنائے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی کرنے والا ہے، کوئی اور بھی ہمارا مشکل کشا، حاجت روا، ہماری فریادیں سننے والا ہے، کون ہے؟ وہ تو زمین میں مٹی سے مٹی ہو گئے۔ اللہ کے نیک لوگ تھے، وہ تمہیں کب کر کے کہہ کے گئے تھے کہ ہماری پوجا کرنا؟ اس رب کو چھوڑ کے جس کے وہ خود محتاج تھے۔ حضرت علی حجویری کی جو بک کشف المحجوب ہے، اس میں لکھا ہے کہ علی، تجھے لوگ داتا گنج بخش کہتے ہیں، تیرے پاس دینے کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے، تو کیا دے سکتا ہے کسی کو؟ لوگ تجھے کہتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے؟ وہ تو جس کو چاہے خدا کے بنا کے بیٹھ جاتے، ایک رب کو ہی خدا نہیں مانتے، ایک اس کو ہی نہیں پاتے، اس کے وجود کو اپنے دل میں نہیں پاتے۔ اور پھر رب کو انسان کب پاتا ہے؟ جب وہ ٹوٹتا ہے کہیں سے، پھر پردے ہٹتے ہیں، پھر انسان کو اپنی اوقات یاد آتی، پھر وہ ڈھونڈتا ہے کوئی جو اس پہ اپنی محبت ڈالے، جس کے ساتھ وہ دل کی بات کرے، جو اس کی تکلیف کو دور کر سکے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے دلوں میں چونکہ محبتیں ہی اور ہیں، دنیا کی محبت، دنیا کے گھروں کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت، مال کی، اولاد کی، اپنی زندگی کی، فیشنز کی، اس کی اطاعت کے دعوے محض الفاظ ہیں۔ اس کو پانا، ایسا پانا ہوتا ہے کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا جائے، کسی کا ڈر نہ ہو، کسی کا خوف نہ ہو۔ ایسے ڈوبنے کا مزہ ہم نے چکھا ہی نہیں نا، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ذرا سا یہاں کوئی ہم سے دور ہونے لگے یا ہمیں کوئی بات کر دے، ہم وہیں بیٹھ جاتے کہ ہائے میں تو نہیں یہ کر سکتی، مجھ سے نہیں سنی جاتی لوگوں کی باتیں۔ تو اسی لیے اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا، میں کیوں پکڑوں کسی کو دوست؟ وہ میرا فاطر السماوات رب، جس کا وہ ہو گیا اسے کسی کا کیا فکر؟ سوچئے، ایک طرف غیر اللہ ہو اور دوسری طرف وہ فاطر السماوات والارض، جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں، وہ لامحدود ہستی۔ سوچ کی دعوت دی ہے اللہ نے کہ اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کر کسی سے ڈرتے کیوں ہو؟ کبھی اس کی وسعتوں کے بارے میں سوچو تو صحیح، اپنی ذات سے نکل کر دیکھو تو صحیح اپنے دائیں بائیں۔ تم سو جاتے ہو، کون چلاتا ہے تمہارے سسٹمز کو؟ کون تمہیں جو کھلایا ہوتا ہے اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے؟ کون تمہاری دن کی ٹوٹ پھوٹ کو رات کو ریپیئر کرتا ہے؟ کون سی چیز ہے جو تمہیں رب سے دور کرنے والی؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ انسان، کس چیز نے تجھے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈالا، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے سنوارا، برابر کیا؟ کسی اور پر بھروسہ بھی تم کیسے کرتے ہو؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کون سی تکلیف ہے جو وہ دور نہیں کر سکتا؟ کون سی بات ہے جو وہ سنتا نہیں؟ کون سی چیز ہے جو وہ دے نہیں سکتا؟ کیا دے گا تمہیں کوئی اور؟
لیکن ہم چونکہ غیر اللہ کے ساتھ ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہم جو ہی اللہ کی اطاعت سے باہر نکلتے اپنی منمانیاں شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جیسے چاہو جیو۔ کیا ہوا؟ نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا؟ کسی کا تکلیف دے دی تو کیا ہوا؟ جب ہمیں کانٹا چبھے، ہمیں چھری لگ جائے یا کہیں آگ کا شعلہ لگ جائے تو ہم کہتے ہیں تو کیا ہوا، ہو کیئر؟ نہیں، پھر تو ہمیں وہ تکلیف ہی سب سے بڑی تکلیف لگتی ہے۔ یہ الفاظ نہیں، یہ نفس پرستی ہے، دنیا پرستی ہے کہ ہم کہیں ہو کیئر۔ وہ چھوٹی چھوٹی بے شمار باتیں جنہیں ہم اہم بھی نہیں سمجھتے، جب ہم اپنی مرضی کے پیچھے چل پڑتے ہیں نا تو پھر ہم اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں، کبھی انسان کی پوجا کرتے ہیں، کبھی رواج کی پوجا کرتے ہیں، کبھی مال کی پوجا کرتے ہیں، اور پھر ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں جو آگے بڑھتا جاتا ہے وہ اس احساس سے عاری ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جس کے ہاتھ میں اس کا ریموٹ ہے، وہ جب چاہے گا دبا لے گا، وہ جب چاہے گا موڑ سکے گا، لیکن وہ انسان کو پورا ٹائم دیتا ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ میرے نبی ان سے کہو مجھے تو میرے رب نے حکم دیا کہ میں سب سے پہلے مسلم بن جاؤں، مشرک نہ بنوں، اور مسلم بننے کے لیے چاہے اکیلے ہی رہ جائیں ہم۔ کتنے دنیا کے رواج ہیں جو گناہ والے، اگر ہم نہیں کرتے ہم مسلم ہیں، دنیا کے اگینسٹ چلتے ہیں، رواجوں کے اگینسٹ چلتے ہیں، ہم فرما بردار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ اِذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب بھی اس کو اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، اس نے کہا میں ہو گیا میرے رب، کوئی دوسری بات ہی نہیں کی۔ یہاں اللہ کے نبی، ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تو سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں، مجھے میرے رب نے کہا سب سے پہلے مسلم بن اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ آپ شرک کر سکتے تھے؟ کبھی نہیں، خیال بھی نہیں۔ ہمیں بتانے کے لیے اللہ ان کے زبان سے کہلوا رہے کہ شرک وہ گناہ ہے جس کو میں کبھی نہیں بخشوں گا۔ کوئی مالک ہی نہیں، کوئی رازق ہی نہیں، کوئی خالق ہی نہیں، کوئی تمہارا ہیلپر ہی نہیں، کوئی تمہارے سانس کو چلانے والا ہے ہی نہیں۔ ایک سانس تمہارا جو ہر وقت آسانی سے چلتا ہے، تمہاری آنکھ جو ہر وقت آسانی سے دیکھتی، تمہارے کان جو ہر وقت آسانی سے سن رہے ہیں، کیا خیال ہے ان کو کون چلا رہا ہے؟ ایک لمحے کے لیے کسی بھی چیز کو بند کر دے، کون سا شرک ہے تمہارا، کون سا شریک ہے جو ان چیزوں کو واپس لے آئے؟ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی۔ کس چیز سے؟ بڑے دن کے عذاب سے، بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ کتنا ڈرتے ہیں نا ہم دنیا میں، کسی کے ساتھ ہمارا مطلب ہو، کہیں رشتہ کرنا ہو، کہیں بیٹی دی ہو، کہیں جاب لینی ہو، کسی کے ساتھ کوئی ہمارا باس ہو، کتنا ڈرتے ہیں ہم، کوئی مالک ہو کتنا ڈرتے ہیں، ناراض نہ ہو جائے، میری جاب چلی جائے گی میں کہاں سے کھاؤں گا، یا پھر میری بیٹی دی ہوئی ہے، ان کو میں نے کچھ کہہ دیا تو ناراض نہ ہو جائیں، اس کو تکلیف نہ دے دیں، یا پھر فلاں کرنے والا ہے وہ نہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ کتنے جس سے ہمارا مطلب ہوتا ہے ان کے سامنے تو ہم بچ جاتے ہیں، بڑھ بڑھ کے دعوتیں کرتے ہیں، اگر کہیں سے رشتہ لینا ہو نا تو خوشی سے بچ جاتے ہیں، بڑھ بڑھ کے باتیں، وہ جو ہمارے دل کی باتیں نہیں ہوتی، صرف زبان کی باتیں ہوتی ہیں۔ جو ہی ہمارا مطلب پورا ہوتا ہے، تم کون اور میں کون، اتنی دیر ڈر۔ لیکن دنیا کی باتوں سے ہم ڈرتے بہت ہیں، دنیا کی ناراضگی سے ہم بہت ڈرتے ہیں، دنیا کے رواجوں کے اگینسٹ چلنے سے ہم بہت ڈرتے ہیں، ناک کٹ جائے گی۔ جو کام ہمیشہ سے ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہم نہیں کریں گے تو لوگ باتیں کریں گے نا، پھر کیا کریں، کرنا پڑتا ہے نا، دنیا داری پہ تو رکھنی پڑتی ہے نا۔ اب دیکھیں نا، ایک بچہ ہے اس پہ کتنا کا بوجھ ڈالیں، اس کی صحت خراب ہونے کا ڈر ہے نا، کہ وہ اسکول کا بھی پڑھے، کالج کا بھی پڑھے، یونی کا بھی پڑھے، قرآن کا بھی پڑھے، ادھر بھی جائے ادھر بھی جائے، تو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں فی الحال، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے نا پھر۔
جاب کرنی ہے، پھر شادی کرنی ہے، کمائے گا نہیں تو کیسے، پڑھے گی نہیں تو کیسے رشتہ کریں گے؟ تو قرآن تو پڑھ لیں گے، زندگی پڑھی ہے، اللہ سے تو ہم لکھوا کے آئے ہماری کتنی زندگی ہے۔ چھٹیاں ہوئیں، بڑے شوق سے کلاس میں شروع ہو گئے قرآن پڑھنا، چھٹیاں ختم، ہمارا پڑھنا ختم۔ اب تو دن رات، اب تو میرے پریکٹیکل ہیں، اب تو میرے پیپرز ہیں، اب تو میری وہ ڈیوٹی زیادہ ہے، پھر ہمارے بہانے۔ اف، خدا، میرے نبی ان سے کہو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ سے ہمارا کوئی مفاد نہیں جڑا ہوا، اللہ سے ہمیں کچھ نہیں لینا، اللہ ہماری کسی چیز پہ کی قدرت نہیں رکھتا، نعوذ باللہ۔ ساری قدرت ہے اس کے پاس، لینا سب کچھ اسی سے، فائدے سارے اسی سے لینے، زندگی ساری اس کے ساتھ سروائیو کرنی، اور نام کسی اور کا لگانا، ڈر کسی اور کا رکھنا۔ میرے نبی اور اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہے ہیں جو سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، کہو مجھے ڈر لگتا ہے میں اپنے رب کی نافرمانی کروں اس بڑے دن کے عذاب سے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جو اس دن اس سے پھیر دیا گیا، ہٹا لیا گیا، وہ آ گیا رحم میں۔ وذالک الفوز المبین، اور یہ بڑی کھلی کامیابی ہے۔ کہاں کامیابیوں میں ہم کھو گئے، وقتی کامیابیاں، کن کامیابیوں میں ہم کھپ گئے، کہاں ہم نے اپنی طاقتیں لگائیں، اپنی اولادیں لگائیں، اپنی صحت لگائی، اپنا مال لگایا، اپنا وقت لگایا۔ یہ ہے کامیابی۔ اس طرح کے الفاظ پیچھے ہم نے پڑھے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ واضح دے دے کے کہہ رہے ہیں یہ ہے کامیابی، آگ سے بچ گئے۔ اور صرفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنی اطاعت پہ پھیر دے، اطاعت کی طرف لگا دے، دنیا کی ساری چیزوں سے ہٹ کے ایک طرف ہو جائیں ہم۔ تو اللہ نے فرمایا جو اس سے پھیر لیا گیا، اس عذاب سے، وہ ہے رحم، اس پہ اللہ کا رحم ہوا، اس پہ اس کی رحمتیں جو ہم نے پیچھے پڑھی کہ اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے ہر چیز پہ، اس نے خود پہ رحم کرنا لکھا ہے، لیکن وہ رحمت کس پہ آئے گی؟ دنیا بے شک رحمت کے ساتھ چل رہی ہے، چل رہی ہے، قیامت کے دن یہ رحم صرف انہی پہ ہوگا جن کو اللہ بخشے گا، وہ اپنی رحمت سے ڈھانکے گا اس کے گناہوں کو۔ وہ ہے اصل کامیابی، جب ساری دنیا سامنے ہوگی۔ اب ہماری کامیابی کو کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ چلیں میڈیا کا دور ہے، لاکھوں بھی دیکھ لیں، ملین بھی دیکھ لیں، کیا فائدہ ہے؟ کوئی ہماری کامیابی سے خوش ہو رہا ہوتا ہے؟ کسی کو تو دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکے، اور کسی کو ہوتا ہے کہ ہائے اتنے کامیاب، نظر لگانے والی بات۔ کون خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ واہ، کچھ چند لوگوں کے علاوہ؟ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک دنیا سامنے ہوگی، اس وقت کی کامیابی اور اس کامیابی کو کمپیئر کر کے تو دیکھیں، کتنے کامیاب بچے جو زندگی میں بہترین نمبر 1 کلاس سے لے کے آخر تک اسکالرشپ سے پڑھنے والے، بہترین نمبروں والے، کیا زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہے؟ بہت سارے ایسے ذہین، خوبصورت، فتین بچے، کوئی قدر ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ اتنے پڑھے ہوئے۔ جا کے دیکھ کے کتنی پڑھی لکھی لڑکیاں کیسی کیسی شوہروں اور سسرال کی باتیں سنتی ہیں، گھر کے نوکروں کی طرح کام کرتی ہیں، کتنا بڑھ گئی ہیں وہ آگے اس ہمیشہ فرسٹ آنے سے۔ کوئی نمبرنگ نہیں دیکھتا، کوئی ٹیگ نہیں دیکھتا کہ کتنے فرسٹ کے، کتنے کپ اس نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، کتنی اس کو شیلڈز ملی ہوئی ہیں، کوئی نہیں دیکھتا۔ آؤ کام کرو، ہر یہی کہتے۔ قسمت نصیب اچھا ہو تو وہ بن پڑھے کو بھی مل جاتی، وہ تو اونچا چلا جاتا ہے، اور کبھی بہت پڑھے رو رہے ہوتے۔ تو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ سب وقتی ہیں، کچھ مل گیا بہت خوش، کتنے دن خوش رہتے ہیں ہم، پھر نہیں کسی چیز کا شوق آ جاتا ہے، پھر اس کے ملنے کی دعائیں، پھر اس کے لینے کی کوشش، ہر وقت انسان انہی کوششوں میں۔
اگر انسان اپنی صبح سے لے کے شام تک کی ایفرٹ کو دیکھے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے نفس پہ خود دلیل ہے، چاہے کتنے بہانے لگائے۔ اپنے دن رات کے ایفرٹ کو دیکھنا چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے دنیا میں ہم آئے ہیں۔ ہم فوکسڈ نہیں ہیں نا، ہماری زندگی کا مقصد آخرت کی کامیابی نہیں ہے نا، اس لیے ہم سوچتے بھی نہیں۔ اگر ہم چند لمحوں کے لیے روز سوچ لیں کہ کیا کیا ہے میں نے، اللہ کو ماننے والے ہیں ہم، کس لیے میں آئے تھے دنیا میں، کیا کر رہے ہیں ہم، وہ جو ہم بولتے ہیں وہ لکھوا رہا ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ صرف تھوڑا سا یہ سوچ لیں کہ شاید میں آج نہ چلی جاؤں، بہت کچھ ہمارا بدل جائے۔ اگر یہ یقین ہو جائے ہمارے رویوں میں، ہمارے دن رات میں، ہماری عقل میں بہت کچھ تبدیلی آ جائے، ہم سمجھ لیں کہ ہم زندگی میں کسی مقصد کے لیے آئیں۔ بے مقصد زندگی، بے بندگی، شرمندگی، سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس وقت ہم بہت شرمندہ ہوں گے جب ہم نے اپنی اولادوں کو بھی نہ اس طرف لگایا ہوگا، خود بھی نہ لگے ہوں گے۔ اگر خود لگے بھی ہیں تو اولادوں کو نہیں لگایا، اور اولادیں پیچھے جو مرضی کر کے دنیا میں تو مشہور ہو گئیں اور آخرت میں رسوائی کا باعث بن گئیں۔ کتنے ماں باپ ہیں اولادوں کو ایسی جگہوں پہ لگا رہے ہیں جہاں سے صرف پیسہ آ رہا ہے، کوئی اخلاق نہیں بڑھ رہا، کوئی ان کی ویلیو نہیں بڑھ رہی، کوئی ان کا دین نہیں آگے جا رہا۔ بے حیائی کے کاموں میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی معصومیت ان کی اتنی پیاری لگتی ہے، ان کی معصومیت کو ختم کر رہے ہیں ان سے بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے ایکشن کروا کے، صرف پیسے کی خاطر دنیا کو معبود بنا لیا۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے کتنی بڑا توحید کا سبق دیا ہے، اور پھر دنیا سے جھنجھوڑا ہے کہ مت بھولو میں تمہیں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔